اپنی جگہ پہ بیٹھو. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا طریقہ جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنة. رات کو سوتے وقت جو ایک سورت پڑھ لے جس کا سورۃ الملک کہا جاتا ہے، اس کی 30 آیتیں ہیں. یہ سورت پڑھنے والا اللہ کے ہاں اتنا محبوب بن جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت تو بڑی دور ہے. ہی المانعۃ من عذاب القبر، قبر میں جائے گا تو اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، یہ سورت اتنی سفارش کرے گی جب تک بندے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، سفارش ختم نہیں کرے گی. کیا خیال ہے، پڑھا کریں گے؟ کون کون ساتھی وعدہ کرتا ہے 10 منٹ کی بات ہے جنت مل جائے گی. لیکن میں گزارش کروں گا کہ وضو کر کے آپ سویا کریں، پھر ذکر کر کے پھر یہ سورت پڑھیں. آج کل تو گرمی ہے ماشاءاللہ، ویسے بھی انسان کو راحت ہی ملے گی وضو کرنے. خیر سردیوں میں بھی آج کل تو وہ بات نہیں رہی. بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے لاکھوں نعمتیں دی ہے. کمرے میں داخل ہو، ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہے. گرم پانی چھوڑو، وضو کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ملے گا کیا وضو کر کے سو گے تو؟ ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا ذات معه في شعاره ملك. آج انسان جان بچانے کے لیے 10 15 20 ہزار دے کے گن میں رکھتا ہے. دوسرا کو آئے نہ آئے بس اوقات وہی بے ایمان ہو جاتا ہے، مالک کو گولی مار دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لوٹ کے لے جاتا ہے. اور بس اوقات اس کی بھی جان چلی جاتی ہے، حفاظت نہیں ہوتی. ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بندہ 20 گن مین کے درمیان کھڑا ہو، اللہ سانس جو آیا اس کو کھینچ لے، کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے؟ کتنا انسان یہ بھولا ہے. بھی ضروری تم نے گولی سے ہی مرنا ہے؟ کیسا انسان نے ذہن بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نگران نہیں رکھا تھا، کوئی یہ رچی نہیں رکھا تھا ایسا کہ جو ان کے ساتھ چلو جی 7 کو 7-8 گن مین ہوں. انسان اپنے دین کے کام کرے، جو آنی ہے وہ آئی جانی ہے. روک سکتا ہے کوئی؟ نہیں روک سکتا. لیکن یاد رکھنا، گن مین جتنا بھی نیک ہو، بیڈ روم میں کون اس کو لے کے جاتا. اس کو پتہ چل جائے گا میں نے ڈالر کہاں رکھے ہیں، چابیاں کہاں پڑی ہیں. لیکن جب وضو کر کے سوتا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بندہ وضو کر کے سوتا ہے، ذکر کر کے سوتا ہے، اللہ اس کی نگرانی کے لیے آسمان سے ایک نگران دنیا میں بھیجتے ہیں. جو ساری رات گزارتا ہے تو اس بندے کے بستر پہ گزارتا ہے. نگرانی بھی ہو گئی. امام ذہبی نقل کرتے ہیں، عبود ایک چور تھا، کہتا ہے فلاں گھر چوری کرنی ہے، 7 دن اپنی گینگ کو لے کے چھت پہ بیٹھا رہا. سب کو یہی نظر آتا کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں گھر میں. 8ویں دن اس گھر والے سے پوچھتے کیوں بھائی، اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، تو ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو؟ کہتے میں نے تو ایک دن بھی نہیں کروایا. کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا یہ درس قرآن نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نگران آئے ہوئے تھے. چوری سے توبہ کر لی. ذکر کرو اگر نگرانی اپنے گھر کی کروانا چاہتے ہو. آپ نے سنا ہوگا تو یار رات کو میں اٹھا تو 2 بندے کھڑے تھے، میں جلدی سے بھاگ کے گیا گن لینے تو بندے غائب ہو گئے. غائب کیسے ہو گئے؟ سفید اگر انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، وہ اللہ کے نگران فرشتے ہیں. لیکن نگرانی کرنے کے لیے آتے اس وقت ہے جب تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا. رات تم سوئے ہوئے ہو، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه
بات طاهرا. بندہ دائیں بائیں کروٹ بدل رہا ہے اور فرشتہ دعا کر رہا ہے الہ العالمین یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے, نگرانی تو اس کی ہو گئی ہے, اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. نگرانی بھی ہو گئی, گناہ بھی معاف ہو گئے. تو کیا خیال ہے آج سارے بھائی وضو کر کے سوئیں گے نا؟ کون کون ساتھی وعدہ کرتا ہے؟ اللہ سب کو سلامت رکھے, سب کو ہمت توفیق سے نوازے. تیسرا طریقہ جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة